السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور یہ پیارا رمضان نشریات سحر عمر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اور ذکر ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ یا علیہ السلام. جس کا جیسا عقیدہ ہے ویسے ہی پکارے. حسن کو سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس یہ اتنا یاد رکھیں کہ امام حسن رسول کی جان ہے, ان کے جگر ہے, ان کا ٹکڑا ہے. تشریف فرمائے جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب السلام علیکم. جناب علامہ شبیر حسن میثمی صاحب السلام علیکم. جناب مفتی محمد نوید عباسی صاحب السلام علیکم. ابتدا کرتے ہیں جی آپ سے. بسم اللہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال اللہ عز و جل فی کتابہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سب سے قبل تمام عالم اسلام کو, بالخصوص تمام محبان اہل بیت کو, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چمنستان میں پہلی جو کلی کھلی ہے, پہلی جو نور کی آمد ہوئی ہے, اس ظہور پر نور پر سب کو ہدیہ تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں. آج شہزادہ مصطفیٰ, نور چشم سید زہرا, سرور قلب محمد, حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا دن ہے. امام حسن مجتبی اس 5 تن میں سے ایک نوری اور پاکیزہ تن ہے جو مقصود کائنات ہیں. یہ وہی ہیں کہ جو آیت مودت کا بھی مصداق ہیں, آیت تطہیر بھی انہی کے لیے اتری, ان میں سے یہ ایک ہیں. اور مباہلہ کے اندر, ابنانا کے اندر یہ 2 ہیں, ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے. امام حسن مجتبی یہ ان ہستیوں میں سے ایک ہیں کہ جن ہستیوں کو اللہ رب العزت نے ازل سے اپنے محبوب کی قربت اور اپنے محبوب کی ذات کے لیے چنا تھا. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فضائل و مناقب و کمالات, سب سے قبل ان کا حسب بے مثال ہے اور ان کا نسب بھی بے مثال ہے. جن کی والدہ فاطمہ الزہرا ہوں, جن کی دادی فاطمہ بنت اسد ہوں, جن کے بابا مولا علی ہوں, جن کے نانا خود مدینے کے سلطان. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس عالی مرتبت, عالی نسب, عالی شان حسن مجتبی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ آپ کی ولادت میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں ایسی بے مثال ولادت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد ایسی ولادتیں کسی اور کی نہیں ہو سکتی. کائنات کی واحد ایک ایسی ماں ہے کہ جس ماں کی گود میں بچہ آتا ہے اور نہ 40 دنوں کی قید ہے, نہ 20 دنوں کی قید ہے, نہ 10 دنوں کی قید ہے, بلکہ ظہر کے وقت ولادت ہوتی ہے اور عصر کی نماز ادا کرتی ہیں. خود رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, یہ میری جو فاطمہ ہے یہ تو آدمیوں میں سے ایک حور ہے. کچھ جنت کی حوریں ہوتی ہیں, فاطمہ آدمیوں کی حور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر قسم کے تمس سے, ہر قسم کی نجاست و ناپاکی سے اللہ نے اس کو دور کر دیا. اللہ اکبر. جن کی عظمت و شان طہارت یہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنی چادر کے اندر رکھتے ہیں, ادھر مولا علی ہیں, ادھر سید زہرا ہیں. حسن مجتبی حضور کی ایک طرف داہنی ران پر ہیں, حسین بائیں طرف ہیں, اور سیدہ ام سلمہ آپ کھڑی ہیں اور حضور فرماتے ہیں سلمہ, ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ, اندر کوئی نہ آنے پائے. اور پھر اپنی چادر, نورانی تطہیر والی چادر, مزمل والی چادر, شان والی چادر اوپر رکھ کر فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا. اور پھر ساتھ ہی قرآن کی آیت تلاوت فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ڈاکٹر صاحب یہ وہ نوری کلیاں ہیں, یہ وہ نوری لوگ ہیں کہ جن کا ذکر کرنے سے بندے کا تن بدن بھی نور سے بھر جاتا ہے. کتنا اہتمام ہے ان ہستیوں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرا حسن اور میرا حسین ہے نا, ان کے نام بھی بے مثال ہے. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جنت کے نام تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو پردے میں رکھا, چھپا کے رکھا. اور کائنات میں یہ 3 ہی نام ایسے ہیں جو چھپا کے رکھے گئے. ایک نام محمد ہے, ایک نام حسن ہے, اور ایک نام حسین. حسن کا معنی یہ ہے سونا. اس کے حسن کو کون لفظوں میں بیان کر سکتا ہے کہ جن کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھے پہ اٹھا کے چلتے ہیں, آگے سے مولا علی سامنے آتے ہیں اور ان کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں,
یہ کندھے پہ کس کو اٹھا رکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ایسے منہ کر لیتے ہیں ناز سے، فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ تجھ پہ نہیں گیا، اللہ کی قسم یہ تجھ پہ نہیں گیا، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ اب سننے والے حیران ہو گئے کہ علی کا بیٹا نہیں ہے تو کس کا بیٹا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صورت دیکھو کس پہ گئی ہے، یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ کے حبیب ہے۔ آپ حسن پاک کو اٹھاتے ہیں اور حسین پاک کو کبھی ادھر سونگتے ہیں کبھی ادھر سونگتے ہیں، اور پھر حیران ہوتے ہیں لوگ کہ بچوں کو چلو پیار تو لوگ کرتے ہیں لیکن یہ سونگنے والا چکر کیا ہے، یہ سونگنے والا معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اور یہ میرے دو ہما ریحانہ یہ فی الجنہ، یہ جنت کے دونوں جو ہے نا پھول ہیں اور مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب میں ایک سوچتا رہا، ریحان ویسے حضور یہ بھی فرما سکتے تھے کہ وما وردانہ من الجنہ، یہ گلاب کے دو جنتی پھول ہیں، حضور نے فرمایا نہیں، وما ریحانہ یہ من الجنہ۔ تو ریحان یہ ایک ایسا پھول ہوتا ہے، اس کے پھول میں بھی خوشبو ہے، اس کی ٹہنی میں بھی خوشبو ہے، اس کے پتے میں بھی خوشبو ہے، اس کی جڑوں میں بھی خوشبو ہے۔ اچھا آپ کسی چیز کو پکڑ کے مسلیں نا، ہاتھوں سے خوشبو آتی ہے۔ تو بتا دیا کچھ پھول وہ ہوتے ہیں کہ جن کی خوشبوئیں مر جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ میرے حسن اور حسین یہ ایسے پھول ہیں نا، ان کی اصل میں بھی خوشبو ہے، ان کی جڑ میں بھی خوشبو ہے، ان کے تنے میں بھی خوشبو ہے، ان کے پتوں میں بھی خوشبو ہے۔ ایک جملہ ایک لفظ آپ اور لگا دیں، قدم تنے سلطان زمان، ایک لفظ آپ اور کہتے ہیں آپ اچھا لگے، ان کی اصل میں بھی خوشبو ہے اور جو آپ کہیں گے آگے خود ہی، ان کی اصل میں بھی خوشبو ہے، ان کی نسل میں کہہ دیا۔ سرتاب قدم تنے سلطان زمان، لب پھول دہن پھول بدن پھول بطن پھول، میں قربان رضا اس چمنستان کرم پر، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ واہ 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 مفتی صاحب، واہ 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 واہ، جزاک اللہ۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے مفتی ہیں، ہمیں تو یہ ذکر ختم ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے قرار دے۔ اور آج آپ کے بیان کی تعریف سن کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ مسلسل امام حسن علیہ السلام کا ذکر فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اگر آپ کی اجازت تو میں ایک اپنی غلطی کی تصویر، وہ میں نے کل اصل میں گفتگو کے دوران میں حضرت مسلم بن عقیل کے جو صاحبزادگان تھے اون و محمد، ان کو میں حضرت زینب کے صاحبزادگان کی طرف لے گیا تھا۔ وہ جو حارث نے جن کو مارا تھا وہ حضرت مسلم بن عقیل کے صاحبزادے تھے اون و محمد، تو میں سے غلطی ہوئی ہے، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ حضرت زینب کے بچے وہ دو الگ ہیں، یہ میں ایسے یہ بھی بڑی خوبصورت رسم ہے، انسان کو پتہ چلے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے تو بغیر کسی شرم کے۔ ایک استاد تھے حوزہ علمیہ نجف کے، میں امام حسن پہ آتا ہوں لیکن ایک اچھی چیز آئی ہے، تو جب انہیں کوئی چیز نہیں آتی تھی نا تو فرماتے تھے لا ادری لا ادری لا ادری، اور زور سے اور 3 مرتبہ۔ تو پھر شاگردوں نے کہا کہ آقا صاحب ایک بار کہہ دیا کیجیے کافی ہے۔ کہا میں 3 بار کہوں گا تو تم ایک بار تو کہو گے شرم سے کہ نہیں آتا تو نہیں آتا، نہیں وہ تو لادری نصف العلم، پھر وہ علماء کے لیے ایک بات آ جاتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو جیسے کہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ رسول اکرم کے چمن کی اب پہلی کلی ہے جہاں سے نسل آگے بڑھنی ہے۔ جناب زہرا سے تو تھی، جہاں سے نسل آگے بڑھنی ہے۔ اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، تو وہ جناب زہرا کے بعد امام حسن میں نور پیدا ہوتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت پر رسول اکرم نے بہت خوشی منائی اور لوگوں نے بہت خوشی منائی، اور جب نام رکھنے کی باری آئی تو پوچھا ابوالحسن کیا نام رکھا؟ کہا کہ میں اللہ کے حبیب کا سبقت نہیں لیتا۔ تو حضور اکرم نے فرمایا کہ تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کروں گا اور دیکھوں گا۔ تو وہاں سے آیا کہ اے میرے حبیب، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب حضرت ہارون تھے، جو حدیث منزلت بھی آتی ہے، اس طرح سے حضرت موسیٰ کے نائب کے پہلے بیٹے کا نام شبر تھا، عربی میں اسے حسن کے عنوان سے یاد کیا جائے، اور دوسرے بیٹے کا نام شبیر تھا جس پر امام حسین علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ لیکن میں شبیر حسن ہوں، اس کی بھی ایک مصلحت ہے کہ ہمارے پورے بھائیوں میں کسی کا نام حسن نہیں تھا۔ تو آپ تو دونوں ہیں نا، آپ حسین حسن ہو، حسین حسن میں میاں، اللہ کرے کہ کچھ ان کی بھی اثر آ جائے۔ تو امام حسن علیہ السلام کو اگر ہم پہلے قرآن مجید میں دیکھیں کہ کہاں پر پائے جاتے ہیں، تو جیسے کہ بڑے اچھے انداز میں، اور اچھا بعض مطلب میں چاہتا ہوں کہ پڑھتے رہیں،
ذکر اہل بیت ہے نا, یہ کرتے بہت خوبصورت, ذکر اہل بیت ہے نا. ہم آپ تو سامع ہیں, آپ تو سننا بھی چاہتے ہیں, حالانکہ آپ ذاکر تو ہیں, لیکن ادھر آپ تو سامع بن جاتے ہیں. ذاکرین اہل بیت کی امام جعفر صادق علیہ السلام نے خاص تعریف فرمائی, اور شاعروں کی بھی خاص تعریف فرمائی ہے کہ ہر جملے کے عوض میں جنت میں ایک مقام ہے. حضرت جبرائیل سب سے پہلے ذاکر ہے جی, اور رسول اللہ سب سے پہلے سامع ہیں. امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں جہاں سورہ کوثر کی تفسیر نظر آتی ہے, وہاں پر آیت تطہیر نظر آتی ہے, اور اس آیت تطہیر میں امام حسن علیہ السلام شامل ہوتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جب امام حسن اور امام حسین کے لیے جناب زہرا اور مولا کائنات نے نذر فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صحت یاب کرے تو ہم روزہ رکھیں گے 3 دن روزہ رکھا گیا. افطار کے وقت مسکین و یتیم اسیر آتے تھے اور دے دیتے تھے. تیسرے دن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا کہ تمہاری بیٹی اور تمہارے داماد کے گھر یہ کام ہوا ہے, تم جاؤ اور ان کو میری طرف سے خوشخبری دے دو. اور یہ آیت نازل ہوئی کہ اور وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. یہ ایسا نہیں کہ کھانا نہیں ان کو پسند ہے, طلب نہیں, لیکن اس کے بعد بھی عطا کرتے ہیں مسکیناً و یتیماً و اسیرا. اور پھر آگے انما نطعمکم لوجہ اللہ, یہ جو ہم تم کو دے رہے ہیں نا مسکین و یتیم و اسیر, یہ اللہ کی خوشنودی کی, لا نرید منکم جزاء ولا شکور. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ویسے تو بہت سی آیات ہیں ہمارے ہاں, تو اولی الامر کے حساب سے بھی امام حسن علیہ السلام امام علی کے بعد اولی الامر ہے. وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آیے مباہلہ نازل ہوتی تو وہاں پر باقاعدہ طور پر ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. اگرچہ کہ آپ نے بیان کیا, میرا بھی دل چاہتا ہے پھر سے میں بیان کر لوں. اور یہاں پر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے ابناءنا, اور عربی میں جمع 3 کی ہوتی ہے, یا 3 کی, اردو اور انگلش میں 2 پہ ہوتی ہے پلورل, لیکن عربی میں 3 کی ہوتی ہے. اس کے باوجود رسول اکرم یہاں پر ابناءنا میں امام حسن اور امام حسین کو لے جاتے ہیں, نساء انا میں صرف جناب زہرا کو لے جاتے ہیں, اور پھر انفسنا میں نفس رسول ساتھ جاتے ہیں. اور جو نصارہ نجران کا بڑا تھا اس نے کہا تھا صبح دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اگر سب کو لے کر آ جاتے ہیں تو تم بھی مباہلہ کر لینا, لیکن اگر مشخص لوگوں کو لے کر آتے ہیں تو پھر یہ یاد رکھنا. اور جب دیکھا تو 5 لوگ آ رہے ہیں, فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالہا وہ بنیہا, یہ جناب زہرا تھیں, ان کے والد تھے, ان کے شوہر تھے, ان کے 2 بیٹے تھے, اور ان کو لے کر رسول اکرم تشریف لائے. اور اس کے بعد نصارہ نجران نے ان کی برکت سے مباہلے کا ارادہ ترک کر دیا, اور فائنل یہ ہو کہ وہ اپنا جزیہ دیں گے اور خاموشی سے چلے جائیں گے. امام حسن علیہ السلام کو رسول اکرم جب کندھے پہ بٹھاتے تھے تب دیکھنے والے کہتے تھے کتنے اچھی سواری ہے, تو رسول اکرم فرماتے تھے کتنے اچھے سوار ہیں. اور پھر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام حضور اکرم کی نماز کے سجدے میں جب آپ کی پیٹھ پر آ کے تشریف فرما ہو جاتے تھے تو سجدہ طولانی ہو جایا کرتا تھا, اور پھر بعد میں پوچھا جاتا تھا کہ کوئی امر نازل ہوا, کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا جب تک حسن اور حسین تمہاری پیٹھ پہ بیٹھے ہیں اس وقت تک تم سجدے سے سر نہ اٹھانا. تو الحمدللہ پھر ہم حدیث میں دیکھتے ہیں الحسن اور حسین سید شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور وہ مذاق بھی, یعنی جو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ ایک بڑی آئی یا رسول اللہ مجھے جنت میں جانا ہے, بڑیاں جنت میں نہیں جائیں گی, تو کہا کہ پھر کیا ہوگا میرا رسول اللہ, کہ تم جوان ہو کے جاؤ گے. تو سید شباب اہل جنہ جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم سب بھی, مطلب یہ کہ سب ایکچولی اس کا مطلب ہی یہی کہ سب جنت میں جوان ہی ہوں گے, اور ان کے سردار امام حسن اور حسین انشاءاللہ تعالیٰ مسلم. تو اب پھر ہم آ کے رات کو شام کو بھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی گفتگو کریں گے کہ جب امت کی صورتحال بہت ہی مختلف ڈائریکشن میں چلی گئی تو وہاں پر امام حسن علیہ السلام نے صلح کا ارادہ کیا. اس کے آگے ایک گفتگو ہے جو میں شام کو کروں گا, تاکہ قاری صاحب بھی ہوں, ڈاکٹر صاحب بھی ہوں, اور ایک اچھے ماحول میں ایک مثبت پیغام جا سکے. مفتی نوید عباس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آج ماشاءاللہ آپ نے بھی طویل گفتگو کی اور خراج تحسین پیش کیا سیدنا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بارگاہ میں, اللہ اس کو بھی قبول فرمائے. امام حسن مجتبی, جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ سیدہ زہرا کے گھر میں وہ پہلی کلی کھلی جنہیں دیکھ کر اور جن کی ولادت کی خبر سن کر
نبی رحمت بھی خوش ہوئے، حضرت مولا علی بھی خوش ہوئے، صحابہ کرام نے مبارکباد دی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتاً فوقتاً ان کے فضائل و مناقب کو بیان کیا۔ اور جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کچھ عمر کے ہوئے تو آقا علیہ السلام کا ظاہری طور پر وصال ہو گیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو تعریف کی گئی ہے وہ اگرچہ اصولیین، متکلمین، محدثین نے اپنے اپنے طور پر کی ہے، امام بخاری کی اپنی تعریف ہے، دیگر کی اپنی تعریف ہے، لیکن ہم اہل محبت ہیں، ہم سب کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو بھی صحابی رسول مانا گیا، حالانکہ جب ان کی ولادت ہوئی تو وہ آخری حج تھا نبی علیہ السلام کا اس وقت۔ تو سید الشہداء امام حسین ہوں یا حضرت امام حسن مجتبیٰ ہوں، یہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتے رہے، حضور ان کو کندھوں پہ اٹھاتے رہے، ان کی عظمتوں کو لاکھوں سلام۔ میں صرف ایک بات عرض کروں گا کہ امام حسن مجتبیٰ کائنات کا وہ عظیم سخی ہے کہ اس کی سخاوت کی برابری ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں کر سکتا۔ آج کوئی آدمی کونسلرشپ کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوتا، آج کوئی آدمی جو ہے نا وہ اپنی وزارت دینے کو تیار نہیں ہوتا، وزارت سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا۔ واہ امام حسن مجتبیٰ کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور پھر اس سردار نے کیا کیا؟ صلح کی، اور صلح کرنے کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ نے تب بھی سخاوت جاری رکھی، صلح سے پہلے بھی آپ کی سخاوت کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ کی شخصیت پر ایک الزام گایا جاتا ہے عام طور پر کہ آپ نے کثیر شادیاں کی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کوئی متعدد زیادہ نکاح نہیں کیے، 7، 8 یا 9 کی جو روایات ملتی ہیں وہ بھی اس اعتبار سے کہ لوگ خدا کے خواہش کا اظہار کرتے تھے۔ بہرحال آپ کو خراج تحسین کہ آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا یہ ذکر کیا، اور یہ ذکر ہونا چاہیے، گھر گھر ہونا چاہیے، اور ہمارے جتنے اس وقت ملک کے مسائل ہیں ان مسائل میں اگر ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کریں گے تو مسائل کم ہوں گے اور برکتیں ہو جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، بڑی مہربانی، اور انشاءاللہ شام کو اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مفتی صاحب دن مبارک ہو، آپ کو بھی بہت مبارک ہو، سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس برکت سے کورونا کے شر سے سب کو بچائے۔ آمین ثم آمین ثم آمین ثم آمین۔ ولادت کے صدقے بہت اچھی بات کی اور بہت اچھی دعائیں، اللہ تعالیٰ میں کورونا سے محفوظ رکھے۔ اب میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تھوڑی دیر کے بعد نعت خواں حضرات یہاں تشریف لائیں گے۔ نعت خوانی ابھی باقی ہے، کیونکہ نعت خوانی جب تک نہیں ہوگی تو ہماری ٹرانسمیشن مکمل نہیں ہوتی۔ تو ابھی نعت خوان سمجھ رہے تھے کہ ان کے سارے اوور میڈن چلے گئے، نہیں ایسا نہیں ہے، ابھی ان کو نعتیں پڑھنی ہے، تو ایک وقفے کے بعد آئیں گے۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا نشست ختم کرتے ہوئے کہ ہم تو سیکھنے والوں میں سے ہیں، جو کچھ بھی آج بولا، جو کچھ بھی کہا، اس میں سارا کردار جو ہے وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کا ہے، علامہ شبیر حسن میثمی صاحب کا ہے، اور دیگر اساتذہ کرام کا ہے، نوید عباسی صاحب ہے، دیگر ان سب کا ہے۔ سیکھا ہے ان سے، بولنا ان سے سیکھا ہے، سمجھنا ان سے سیکھا ہے، ادب سیکھا ہے، اور 18 سال سے تو آپ سے سیکھ رہے ہیں ادب، 6 سال سے آپ سے سیکھ رہے ہیں ادب، تو آپ نے ہمیں اور مزید مؤدب بنا دیا ہے اور مزید ادب سکھا دیا، اور آپ لوگوں کو چھوڑ کر جائیں گے تو پھر ادب سیکھ نہیں پائیں گے۔ تو جو کچھ بھی بولا وہ آپ ہی کا سکھایا ہے۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسن کو اور حسین کو آپ رسول میں دیکھ سکتے ہیں اگر دیکھنا چاہیں تو۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا بس 2 جگہوں پر جانا پڑے گا۔ آپ کو ایک حضرت ابو طالب کے پاس جانا پڑے گا، جب قریش مکہ آئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ اپنے بھتیجے کو کہو کہ وہ باز آ جائے، تو اس وقت حسین نظر آئے تھے جب آپ نے کہا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں تبھی میں باز نہیں آؤں گا، تو یہ حسین نظر آئے تھے۔ اور صلح حدیبیہ میں چلے جائیں تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ محمد رسول اللہ کاٹ دیں، تو آپ نے کہا بھائی بتاؤ میں کاٹ دیتا ہوں جہاں پہ بھی لکھا ہے، کہنے اگر ہم نے آپ کو رسول مان لیا تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے، آپ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو پھر حضرت علی نے محمد بن عبداللہ لکھنے کی کوشش، انہوں نے کہا آپ کاٹ آپ دیں، لکھوں گا میں نہیں، آپ کاٹ دیں، آپ کو کاٹنے میں نہیں کاٹ سکتا رسول اللہ آپ، تو رسول اللہ نے کاٹ دیا بہت اطمینان سے، اور کہا رسول اللہ کر لو، یا امام حسن نظر آتے ہیں۔ تو حسن اور حسین دونوں رسول میں آپ کو نظر آتے ہیں، ارے دیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، السلام علیکم۔ ایک 2 شعر جی 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 پڑھیں، بالکل پڑھیں، بالکل پڑھیں۔